الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة الطاهر الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، تو بزرگان عزیز، سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 182 جس کو کل سے مسلسل دہرایا جا رہا ہے اور اس خمسہ مجالس کے لیے اسی آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا جا رہا ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم، تو ہم انہیں ایسے گھیر لیں گے، من حیث لا یعلمون، کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ کل بات ترجمے تک بھی نہیں آئے گی اور آج میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنا میں خلق، جتنی بھی چیزوں پر لفظ خلقت کا اعتدال پایا جاتا ہے، وہ تمام تر چیزیں آیات الہی ہیں۔ آیات الہی یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ براہ راست کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ہم تک پہنچ سکتا ہے مگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم براہ راست اس سے روبرو ہو سکیں، لہٰذا اس نے چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو پیدا کیا کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے تم اس خالق حقیقی کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
پوری کائنات کے اندر کسی نے بھی پروردگار عالم کو بغیر وسیلے کے نہیں پہچانا سوائے آل محمد کے. توجہ دیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, سوائے آل محمد کے کسی نے بھی پروردگار عالم کو بغیر وسیلے کے نہیں پہچانا, اس لیے کہ ہم بعد میں آئے ہیں, کائنات ہم سے پہلے پیدا کی گئی ہے, ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں, زمین کا فرش پہلے بچھا ہے, ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں, آسمان کا شامیانہ ہمارے آنے سے پہلے تانا گیا ہے. الغرض کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ ہمارے آنے سے پہلے پیدا کی گئی ہیں, اس کے بعد پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے. مگر فقط اور فقط محمد والے محمد وہ ذوات مقدسہ ہیں, ائمہ معصومین, جو کہ کائنات کی خلقت سے پہلے پیدا کیے گئے. اس لیے پہلے پیدا کیے گئے تاکہ کوئی کائنات پہ گواہ رہ جائے. ذرا سا میرے ساتھ آئیے گا, میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں, تاکہ کوئی اس کائنات کے اوپر گواہ رہ جائے, کوئی شاہد رہ جائے, کوئی بتائے کہ ہاں یہ کائنات کیسے بنائی گئی, کس زاویے سے بنائی گئی, کس میٹیریل سے بنائی گئی, کس کے امر سے بنائی گئی, کس کے حکم سے بنائی گئی. جس کے سامنے یہ کائنات بنائی گئی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ کائنات کیسے بنی ہے, ورنہ انسان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کے پروردگار عالم سے پوچھے کہ تو نے کیسے بنایا ہے. اپنے وجود کے بارے میں انسان تو سوال کر نہیں سکتا, چل جائے کہ یہ پوری کائنات کون بتائے گا, یہ وہی بتائے گا جس کے سامنے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے. اسی لیے جب اسلام کا بیس رکھا جا رہا تھا, تیار کیا جا رہا تھا ذوالحجہ میں, تو پیغمبر نے کہا کہ کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے گا, آئی فٹنس کون بنے گا. سب خاموش تھے. پیغمبر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو آج میری رسالت کی گواہی دے گا وہی میرے بعد میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا. پھر بھی لوگ نہیں بولے. لوگ بولے کیوں نہیں؟ اگر لوگ بول دیتے تو پہلے ہی دن ان کا جھوٹ کھل جاتا. شاید آپ متوجہ نہیں ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر لوگ ذوالحجہ میں بول دیتے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو لوگوں کا جھوٹ کھل جاتا ہے. اس لیے کہ گواہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ وہ گواہی دے جس کے سامنے محمد رسول بنائے گئے ہیں. وہ گواہی دے جس کے سامنے محمد رسول بنائے گئے ہیں. ذوالحجہ میں صرف ایک ذات تھی جس کی عمر 10 برس کی تھی, وہی عین شاہد تھا, وہی آئی فٹنس تھا, وہی مکمل گواہ تھا جو یہ کہہ سکتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور جب کوئی نہیں بولا تو علی ابن ابی طالب بولے. افسوس تو اسی بات کا ہے, آج سارا مسلمان علی کا بنایا ہوا کلمہ پڑھتا ہے, اپنا کلمہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کسی سے آپ پوچھیں کہ یہ جو اشہد ان, ہم نے اپنے ماں باپ سے سنا, اپنے اساتذہ سے سنا, آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا. پہلی مرتبہ اس کلمے کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ پہلی مرتبہ اس کلمے کو لفظ دینے والا کون ہے؟ پہلی مرتبہ اس کلمے کو زبان دینے والا کون ہے؟ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا, اہم گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں. پہلی مرتبہ محمد کی رسالت کی گواہی زمین پر علی اعلان آئی فٹنس کے بھروسے کس نے دیا؟ کس نے دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے کب نبی بنایا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اگر ایسے ہی ماننے والے مسلمان ہوتے تو غدیر بھولتے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کس کے کہنے سے مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے؟ پیغمبر نے مجھے یہ کلمہ نہیں بتایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پیغمبر یہ کلمہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے, بتا بھی نہیں سکتے تھے. پیغمبر نے بس اتنا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, کون تم میں سے گواہی دے گا؟
کھا کے لوگ چپ رہے، نمک کھا کھا کے لوگ چپ رہے، نہیں بول سکے، بولتے بھی تو کیسے؟ اگر کل بول دیتے تو آج ان سے پوچھا جاتا میاں تم نے بنتے ہوئے دیکھا تھا، تم نے بنتے ہوئے دیکھا تھا، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ مگر وہ جس کے سامنے نبی بن رہا تھا اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ایک ایسا آدمی جو مجلس میں نہ ہو اور وہ باہر جا کر کے مجلس کی بات نقل کرے تو آپ کو حق ہے اس سے پوچھنے کا میاں تم تو تھے ہی نہیں، تم نے کیسے گواہی دے دی کہ مجلس میں کتنے لوگ تھے یا مجلس میں کیا پڑھا گیا؟ تو گواہ وہ بنے گا جو مجلس میں ہو۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں پوچھا اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ 70 برس کے بوڑھے لوگ خاموش تھے، بڑے بڑے انصاب عرب کے مالک لوگ خاموش تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے سب کا چپ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کا بیٹا سچا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا، کوئی ایک بھی ابھر سامنے نہیں آیا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ پہلے دن کی بات تھی ابو طالب کا بیٹا خاموش تھا، دوسرے دن کی بات تھی ابو طالب کا بیٹا خاموش تھا، تیسرے دن کی بات آئی جب ابو لہب کہہ رہا ہے کہ نہیں باتوں میں نہ آنا، جادوگر ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو تیسرے دن ابو طالب اٹھے، کہنے لگے آج بغیر سنے تو کوئی جائے گا ہی، آج کی مجلس سننی ہی پڑے گی، آج بغیر سنے کوئی گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ قریش کے سرداران تھے، اکیلا ابو طالب تھا۔ افسوس اسی بات کا ہے یہ جو آج ابو طالب کے بیٹے کا رکھا ہوا کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہونے والے لوگ علی کے باپ کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ علی کے باپ نے ان کے اجداد کا کفر سامنے کر دیا تھا، ورنہ لوگوں کو پتہ ہی کیا تھا، کسے کیا معلوم تھا کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دن کھانا کھلایا، 2 دن کھانا کھلایا، تیسرے دن جانے خبردار آج کوئی جائے گا نہیں، آج اعلان جو کچھ کہنا ہے تو کہا قوم یا سیدی و مولایا، اٹھو میرے سید، اٹھو میرے مولا، کہو تو جو کچھ بھی تمہیں کہنا ہے۔ یہ لفظ مولا ابو طالب کا دیا ہوا جملہ ہے، کلمہ ہے، اسی لیے دشمنان ابو طالب کو لفظ مولا برا لگتا ہے۔ بات نہیں پہنچی میری، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ آسان کام نہیں تھا، مکے کے اندر مشرکین کے درمیان اشہد ان محمد رسول اللہ کا پرچار کرا دینا، اس کام کے لیے پتہ ہے آپ کو، اس کام کو انجام دینے کے نتیجے میں علی دشمنی نسلوں تک پہنچی ہے۔ اس لفظ کی قیمت میں شاید آپ سے آپ متوجہ نہیں ہوئے، اس کام کو کرنے میں علی کی اولادوں تک دشمنی علی نے مول لے لی ہے۔ یہ کربلا میں کیا ہو گیا، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک کیا ہو رہا ہے، یہ وہی علی کی دشمنی نکالی جا رہی ہے۔ ہر محاذ کے اوپر چہرے بدلتے جا رہے ہیں، مقصد نہیں بدل رہا ہے، اور آج تک نکالی جا رہی ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ آج قاتل ہمارے درمیان ہمارے لباس میں آ گیا ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے، ورنہ کربلا سے پہلے بہت قاتل بے نقاب تھے، سب کے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے قاتلوں کو مجھے دیکھنا ہے کہ آپ مجھ سے کیسے پڑھوائیں گے، بڑے بڑے قاتلوں کے چہرے کو مدینے کی بڑی بڑی دیواروں نے چھپا لیا تھا، بڑے بڑے قاتلوں کے چہروں کو مدینے کی بڑی بڑی دیواروں نے چھپا لیا تھا۔ اسی لیے حسین نے ایک ایسے میدان کا انتخاب کیا جہاں کوئی دیوار نہ رہے، سارے قاتل پکڑے جائے۔
نہیں میرے مزاج کو آپ کو آنا پڑے گا. اسی لیے امام حسین نے کس کے اندر مجال تھی کہ حسین کو مدینے سے نکال دیتا؟ حسین امام وقت ہے، مالک مختار ہے، تمام آسمان و زمین کی تنابیں اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا شہر ہے، کسی کی مجال تھی؟ مگر کیوں حسین نے کربلا بنائی؟ اسی لیے میں نے شاید اس سے پہلے کہا، اگر نہیں کہا سنیے گا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. حسین مجبوری میں کربلا نہیں آئے، حسین اپنی مرضی سے کربلا آئے ہیں. ہر گھیر کے حسین کو نہیں لایا ہے. اگر ہر گھیر کے لاتا، دیکھیے کبھی کبھی تاریخ سنتے ہیں تو اس کے منظر و پس منظر میں توجہ دیا کیجیے. سارا کام یہاں سے بیان کرنے کا نہیں ہوتا. میں مالیگاؤں سے یہاں آیا، مجھے بلایا انجمن فاطمی نے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے اس سے بہتر انداز میں. مجھے بلایا انجمن فاطمہ کے ذمہ داروں نے. اب یہاں میری رہائش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اب میں یہاں کے پلاٹ تو خریدوں گا نہیں، کرائے پہ مکان تو لوں گا نہیں، 5 دن اپنے کھانے پینے کا اہتمام تو کروں گا نہیں. جو لے کے آیا اس کی ذمہ داری. میں نے مثال دے دی، پہنچ جانی چاہیے تھی بات. جس نے بلایا ہے یا جو لے کے آیا ہے اس کی ذمہ داری ہے. اگر ہر کو حسین کربلا لے کے جاتا، اگر حسین کو ہر کربلا لے کے جاتا تو پھر ہر کی ذمہ داری تھی زمین خریدنا، حسین کی نہیں. امام حسین نے کربلا میں زمین خرید کے بتایا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اس کے مرضی سے نہیں آیا ہوں. امام کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مرضی سے چلتا ہے، کسی کے دباؤ میں امام کام نہیں کرتا. امام کسی کے دباؤ میں کام ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ امام خود اپنے نفس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اپنا نفس اس نے دے دیا ہے. اب تو وہی کرتا ہے جو پروردگار چاہتا ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اپنا نفس بیچنے کے بعد امت کے نفس پہ تصرف رکھتا ہے. اپنا نفس بیچنے کے بعد امت کے نفس پہ جو تصرف رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں. آئے اپنی مرضی سے رکے. 7 گھوڑے یا 9 گھوڑے امام حسین نے کربلا میں بدلے. ایسے نہیں کہ گھوڑا نہیں پڑ رہا تھا تو رک گئے، خدا یہی بسا لیتے. جی نہیں، ابداً رکے. صاحبن نہیں بلایا بنی اسد کو، زمین کا نام بتاؤ. 7 نام بتائے بنی اسد نے. اور بتاؤ، قبطیہ کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں، نینوا کہتے ہیں، بتاتے جاؤ. اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. اچھا اترے، ایک مستخاب اٹھائی. مقتل کہتا ہے کہ امام حسین نے سونگی. امام کو ضرورت نہیں تھی سونگنے. جناب زینب کو سنگائے. ایک جملہ کہا جناب زینب نے، بھیا اس میں سے تمہارے خون کی بو آتی ہے. جب مکتب پڑھو تاریخ پڑھو. مالک کون ہے زمین کا؟ ایک آدمی کو اپنا گھر بنانے کے لیے کتنی زمین چاہیے تھی اپنا خیمہ لگانے کے لیے؟ 60,000 درہم میں امام حسین نے کربلا کی زمین خریدی. کتنے میں؟ 60,000 درہم میں اس سمے. آج کا 60,000 درہم بتاؤں میں آپ کو تو پھر آپ آدھا کنڈی خرید لیں گے. یعنی آپ اس زمانے میں کربلا اتنی مہنگی تھی. نہیں لفظ پہنچا، نہیں پہنچا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلوات پڑھے بابا. جناب حر کی قبر مطہر سے لے کر کے امام حسین سلام اللہ علیہ کے روضے تک نہیں، کیونکہ
اس کے پشت پہ تلے زینبیہ، اس کے پشت پہ خیمہ تھا، اور اس کے پیچھے تک کی زمین امام حسین نے خریدی تھی۔ اتنی بڑی زمین خریدنے کی کیا وجہ تھی؟ گھر بنانا تھا، بستی تو بسانی نہیں تھی، اتنی بڑی زمین خریدنے کی کیا وجہ تھی؟ جب خرید لیا، کھیتی تو کرنا نہیں تھی، اس لیے کھیت خرید رہے ہیں، کھلیان خرید رہے ہیں، صرف رہنا تھا 9 دن، اس کے لیے اتنی بڑی زمین کیوں خرید رہے ہیں مولا؟ اور خریدنے کے بعد کہہ رہے ہیں میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کر رہا ہوں، ہم یہاں قتل ہو جائیں گے، یہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ وصیتیں کی کہ جو آئیں گے ان کو ہماری قبروں کا پتہ بتانا اور 3 دن مہمان رکھنا، اور پہلے یہ کہا کہ یہ لوگ اگر سپرد لحد نہ کریں تو تم کر دینا، مردوں سے کہا کہ تم کر دینا، مردوں سے کے بعد عورتوں سے کہا کہ اگر یہ نہ آئے تو تم ان کو غیرت دلانا، عورتوں کے بعد بچوں کو بلایا، بچوں سے کہا کہ تمہارے ماں باپ خوف عزیز سے نہ آئے کہ تم کھیلتے ہوئے آنا۔ میرا جب توسیع ہے سب آپ کے ذہن میں، میرا سوال ہے کہ اتنی بڑی زمین خریدنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک، اور میں یہیں پہ رکوں گا اسی سوال پر۔ دوسرا سوال یہ بتائیے کہ ہم کربلا پہ شکوہ کرتے ہیں کہ گریہ کرتے ہیں؟ بہت توجہ، ہم کربلا کے مسئلے پر شکوہ کرتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں؟ جس نے کربلا میں دن گزارے، جس پہ کربلا گزری، اس نے بھی کربلا پہ شکوہ نہیں کیا۔ آپ کو یہ ایک روایت جھوٹی سے جھوٹی مجھے نہیں دکھا سکتے ابو ہریرہ کے اولادوں کو کہیں بھی آل محمد نے کربلا کے کسی بھی ایک منظر پہ شکوہ کیا۔ شکوہ الگ ہے، گریہ الگ ہے، دونوں لفظ کو سمجھیے گا، شاید میں کچھ وقت کروں۔ شکوہ الگ ہے، گریہ الگ ہے۔ شکوہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوا، یہ شکوہ۔ آل محمد نے بھی کربلا کے مسئلے پر شکوہ نہیں کیا، اور آل محمد کے چاہنے والوں نے بھی کربلا کے مسئلے پر شکوہ نہیں کیا۔ دلیل دے رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی چاہے جیسے قبول کر لے، نہ آل محمد کی کسی فرد نے کربلا کے کسی میٹر میں شکوہ کیا، نہ آل محمد کے چاہنے والوں نے، عزاداروں نے، ماتمداروں نے، رونے والوں نے کسی نے شکوہ کیا۔ ہاں گریہ کیا ہے، شکوہ نہیں کیا ہے۔ گریہ تو یعقوب نے بھی کیا ہے، شکوہ کہاں کیا ہے؟ گریہ تو ایوب نے بھی کیا ہے، شکوہ کہاں کیا ہے؟ گریہ الگ ہے، شکوہ الگ ہے۔ لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہاں اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کچھ کے نصیب میں گریہ ہے، کچھ کے نصیب میں شکوہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہم آج بھی شکوہ نہیں کرتے، کیوں کریں شکوہ؟ خدا قسم اگر کربلا پڑھی جائے اور کربلا سوچی جائے تو ذہن کے پرچے کھل جاتے ہیں۔ کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے، کربلا کوئی سانحہ نہیں ہے، کربلا ایک مکمل تاریخ ہے جو ادوار آدم سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، پہنائی گئی ہے سر ڈگری میں۔ کربلا آدم کو بتائی گئی، کربلا نوح کو بتائی گئی، کربلا ابراہیم کو بتائی گئی، کربلا عیسیٰ موسیٰ کو بتائی گئی، کربلا سرکار ختم مرتبت کو بتائی گئی، سرکار نے اپنی بیٹی کو کربلا بتائی، مولا کائنات کو کربلا بتائی، امام حسن کو کربلا بتائی، امام حسن کے بعد امام حسین نے کربلا بنائی، امام حسین کے بعد امام سجاد نے کربلا پھیلائی، کربلا محمد باقر نے پھیلائی، کربلا جعفر صادق نے پھیلائی، کربلا موسیٰ کاظم نے پھیلائی، کربلا علی رضا نے پھیلائی، کربلا ہمارے 9ویں 10ویں 11ویں امام نے پھیلائی۔ فقط اتنا نہیں، آخری امام کو بھی منتقم خون کربلا کہا اسی لیے جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کربلا آدم سے لے کر کے مہدی تک ایک سلسلہ ہے، کربلا آدم سے لے کر مہدی تک ایک سلسلہ ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کربلا جناب آدم سے لے کر کے امام مہدی تک ایک سلسلے کا نام ہے، یعنی کربلا ہر دور کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے کربلا کا پیغام
دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے. آپ دیکھیں کہ آل محمد پہ حملہ کیسے کر سکتا ہے. 12 محرم کو جب قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے تو بدبخت جناب زینب سے کہتا ہے کیفا رویت اللہ باخیک، اے زینب تم نے اللہ کے کام کو اپنے بھائی کے حق میں کیسا پایا؟ کاش میں یہ پڑھ لے جاؤں اور آپ تک پیغام پہنچا لے جاؤں. اے زینب کیفا رأیت رسول اللہ باخیک، زینب تم نے اللہ کے کام کو اپنے بھائی کے حق میں کیسا پایا؟ وہ زینب جو روز عاشور سے لے کر کے 12 محرم تک روتی چلی آ رہی تھی، جیسے یہ اتنا سنا علی کی پیشانی کی، علی کی بیٹے کی پیشانی بلائے، جملہ سنیں جاتا، جواب سنیں جاتا. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. نہیں میرے عزیزو آپ متوجہ نہیں ہو پا رہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں. فرمایا ما رأیت الا جمیلا. علی اکبر کا گلا کلیجہ زخمی ہو گیا، علی اصغر کا گلا چھٹ گیا، حسین کے سر و تن میں جدائی پیدا ہو گئی، خیمے اطہار جلا دیے گئے، چادریں چھین لی گئی، بیمار کو قیدی بنا دیا گیا. مگر کیا کہہ رہی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں. علی کی بیٹی ہے، نہج بلاغہ کی مفسر مجھے اتنا بتاتے کربلا میں خالی مصیبت ہی مصیبت، خالی پریشانی ہی پریشانی، خالی آفت ہی آفت ہے. مگر تم کہہ رہی ہو کہ تم نے خوشی کے علاوہ خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. کہا تم نے ظالم کے سوال کو نہیں دیکھا؟ جیسے ہی اس نے میرے بھائی کے قتل کی نسبت پروردگار کی طرف دی، میں نے کہہ دیا ما رأیت الا جمیلا. وہ کام جس کی نسبت پروردگار کی طرف ہو جائے وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا. ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پر. سے لے کر کے شام غریبہ پوری رات زینب روئی ہے، 11 محرم روئی ہے، بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی ہے، لوگ رلا رہی ہے، رو رہی ہے. مگر جیسے ہی ابن زیاد لئیم نے کہا کیفا سن اللہ باخیک، تم نے کیسا پایا اللہ کے کام؟ اچھا قتل تو نے کیا ہے، تو نسبت پروردگار کی طرف دے رہا ہے. چلو بہت اچھا ہوا کہ ابن زیاد نے کم سے کم اتنا کہہ تو دیا کیفا رأیت سن اللہ باخیک، کہ تم نے اللہ کے کام کو اپنے بھائی کے حق میں کیسا پایا. قاتل صحیح مگر اتنا تو بتا رہا ہے کہ آل محمد خدا والے ہیں. نہیں بات پہنچی؟ قاتل صحیح مگر اتنا تو بتا رہا ہے کہ یہ خدا والے لوگ ہیں. اس لیے کہ یہ پوری کی پوری کربلا اسی لیے پہنائی گئی، بنائی گئی، تیار کی گئی. کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا. یہ فقط حکومت، یہ بات شام تک جائے گی. شام سے یہ میسج چلا ہے، 1 2 نہیں 70 سال تک، 70,000 50 سال تک 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو گالی دی گئی ہے. 50 سال تک، 50 سال کا مطلب کہ ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، ضعیفی کی عمر میں قدم رکھ دیا اس نے، پوری ایک نسل تیار ہو گئی آل محمد کی بغاوت میں. معمولی بات، آسان کام تھا. اور وہ بھی ایسے ماحول میں، ایسے شہر میں جہاں کہ بچہ، بوڑھا، جوان، عورتیں، بیٹیاں، بہویں سب دشمنی علی میں پلی ہوں. اور ایسے ماحول میں عابد بیمار کا قافلہ سالار بن کر کے اپنے قافلے کو لے کر کے جلا جانا، یہ کربلا سے بڑا جہاد تھا. نہیں میرے آپ متوجہ نہیں، یہ جہاد کربلا سے بڑا تھا عابد بیمار کے لیے. ایسے ماحول میں لے کر کے قافلے کو چلا جانا جہاں ہر شخص باقاعدہ منادی کی گئی، آؤ اپنے اجداد کا بدلہ لے لو، آؤ ہم نے ان کو قید کیا کہ جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو مارا تھا. ہر گھر کے ہر ایک فرد کے سینے میں اب تو حسد و عناد کی چنگاری اٹھ رہی تھی. مگر اس میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ
وہ قافلہ ہدایت آیات الہی کو لے کر کے بیمار جا رہا ہے. دنیا دیکھو تو صحیح صبر ایوب لرزہ اور اندام ہے. یہ کون سا کلیجہ لے کے عابد بیمار شام کے دربار میں جا رہا ہے؟ چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی حیرانی نہیں، کوئی تعصب نہیں. ہاں قید ہیں، مجبور ہیں. نہیں، معاف کیجیے گا یہ جملہ غلط ہے. آل محمد مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے. آل محمد کبھی مجبور نہیں تھے. مجبوری کیا ہے؟ جو اپنے غلاموں کو مختار بناتے ہوں، جو اپنے غلاموں کو صاحب اختیار بناتے ہوں، ان کے یہاں مجبوری کیا ہے؟ مظلوم ہے آل محمد. اور جب بات زمانہ جب مجبور سمجھنے لگا تو پھر اختیار بتا بھی دیا کہ دیکھو ہم آیات الہی ہیں، نحنو آیات الہنا، ہم ہیں آیات الہی، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے. قافلہ شام کے دربار پہ ٹھہرا ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کو ذلیل کیا جائے گا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ ثانیہ ظاہرہ کے کانوں تک یہ آواز ہے کہ بھی دربار سجایا جا رہا ہے ہماری توہین کے لیے، ہماری حدت کے لیے، ہمیں ذلیل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی ہم دربار میں نہیں جائیں گے. اور سیدانیوں میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. یہ آواز امام وقت کے کان تک پہنچی. کڑی بڑی سنبھال کے بیمار ناخی کے پاس آئے. ہو گئے اماں، کیا ارادہ ہے؟ میرے لال سنا نہیں تم نے منادی کیا کہہ رہا ہے؟ دربار سجایا جا رہا ہے ہم کو ذلیل کرنے کے لیے. دربار کی آرائش ہو رہی ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے، ہمیں حقیر بنا کے رکھا ہے انہوں نے، ہم نہیں جائیں گے. آپ جائیں یا نہ جائیں یہ آپ کی مرضی. مگر ایک بار نیزے کی طرف اتنا کہا، نیزے کی طرف دیکھا. فضائل پڑھو میرے عزیزو. کٹی ہوئی گردن سے آواز بہن، میرے مقصد کی پاسدار تم ہو، میرے مقصد کے لمبردار تم ہو، میرے مقصد کو آگے جانا ہے. اچھا، ہاتھ نیچے کر لیے. کیا مطلب ہے؟ اگر امام وقت کہہ دے گا تو ہم ساری مصیبتیں برداشت کر لیں گے. نہیں بات ہی نہیں پہنچی جی تھی. اگر امام وقت کی مرضی یہی ہے تو ہم چلے جائیں گے. آپ مجھے کوئی ایک روایت بتا دیں کہ آل محمد دربار میں جا کے ذلیل ہوئے ہوں. کوئی ایک روایت بتا دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو جا رہا ہے قافلہ امام کی مرضی سے جا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امام کی مرضی پہ چلے اور ذلیل ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خدا کی راہ پہ چلے اور ذلیل ہو جائے؟ تم نے کہہ دیا جانا ہے میں جاؤں گی. اور اسی تجھ کو احتشام سے گئی. چادر نہیں تھی سر پہ مگر زینب بے ردا بھی نہیں تھی. چادر نہیں تھی سر پہ مگر آل محمد بے پردہ بھی نہیں تھی. آئی دربار ایک رسن ہے 12 گلیں کھڑے ہیں اہل حرم. آپ سوچ سکتے ہیں وہ جن کے آنے پر نبیوں نے اپنے مقام چھوڑے ہوں، آج وہ کھڑے ہیں شرابی دربار میں بیٹھا ہے. یہ کیا کم حد تھی آل محمد کی؟ مگر صرف ذہن میں ایک تصور تھا، ہمیں دین الہی کو، پیغام امامت کو آگے بڑھانا ہے. کربلا بننے کے بعد فوراً ختم ہو جاتی ہے اگر علی کی بیٹی کی قربانی نہ ہو. فراموش نہیں کر سکتا تھا مانا. جناب زینب کے کتنے نام آپ نے سنے؟ عقیل بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا. یہ ثانیہ زہرا کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ؟ جب نام سنا کیجئے تو اس کے اوپر غور بھی کیا کیجئے. ممکن ہے کائنات میں کوئی فاطمہ کی ثانی ہو جائے؟ ممکن ہے. میں رکوں گا آپ کو ذرا سی دیکھ کے. جناب فاطمہ زہرا کو مدینے سے کیوں نہیں لائے امام حسین؟ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے یہ کہا کہ تمہاری صورت میری دادی سے ملتی ہے. مگر ثانیہ زہرا تو جناب زینب ہے. مہربان سخن سے دعا چاہتا ہوں میں. مگر ثانیہ زہرا تو جناب زینب ہے. جناب زینب کو روک دیا ہوتا، تیرے
ملتے ہیں، تیرے ادوار میری ماں سے ملتے ہیں، تیرے کردار میری ماں سے ملتے ہیں، تیری چال میری ماں سے ملتی ہے، تو میری ماں کی شبیہ، تم نہ جاؤ۔ روکا کیوں؟ یہ پھر کبھی جناب فاطمہ زہرا کو، مگر ثانیہ زہرا فقط و فقط جناب زینب کیوں؟ رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، انداز میں جی نہیں۔ رفتار، گفتار، کردار میں اگر کوئی کہیں ثانی ہوتا ہے تو اسے ثانی آل محمد کیا نہیں کہا جاتا، اور آل محمد کیا کوئی نام شوق میں نہیں رکھا جاتا، آل محمد کیا کوئی نام محبت میں نہیں رکھا جاتا، آل محمد کیا پہلے حقیقت ہوتی ہے پھر نام رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں عبداللہ میں راجو رکھ دیا، پپو رکھ دیا، ببلو رکھ دیا، آل محمد کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد کا جو نام ہے اس نام کا مصداق آپ کو اگر شخصیت نہ ملے گی تو پھر نام نہیں اٹھے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا گیا جناب زینب کبریٰ کو ثانیہ زہرا؟ جو کام نبی کی بیٹی نے مدینے میں کیا، اگر آپ متوجہ ہو گئے تو شاید میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا، اگر آپ میری بات تک نہیں پہنچ پائے تو مجھے رکنا پڑے گا۔ جو کام نبی کی بیٹی نے مدینے میں رات کی تاریکی میں کیا تھا، وہی کام زینب کبریٰ نے کربلا میں دن کے اجالے میں کیا ہے۔ نہیں آپ آئے نہیں میرے ساتھ جو میں نے کہنے سے، جو کام نبی کی بیٹی نے مدینے کی تاریک گلیوں میں لوگوں کا دروازہ بجا بجا کے کیا تھا، وہی کام علی کی بیٹی نے بازار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار کوفہ میں، دربار شام میں، زندان شام میں، کربلا سے لے کے سفر آخر تک، واپسی مدینہ تک یہ کام علی کی بیٹی کرتے رہے۔ کام کیا تھا؟ مدینے میں زین فاطمہ کا کام تھا لوگوں تک ولایت پہنچانا، کربلا سے لے کر کے شام تک لوگوں تک ولایت پہنچانا، یہ زینب کبریٰ کا کام تھا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسان کام تھا۔ ایک گلاس پانی پینے کے بعد 15 منٹ سے آگے نہیں بولا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ تو بہتر خطیب ہیں۔ پسلی ٹوٹ گئی پچھلے سال تو پورے ایام ایسا میں 3 سے 4 مجلس نہیں پڑھ پایا میں، اور ٹوٹی بھی نہیں تھی، خالی ہلکی سی کریک تھی، ذرا سا چیخ لوں تو سانس نہیں آتی تھی۔ وہ جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوں، شکم میں بچے کو شہید کر ڈالا گیا ہو، رخسار نیلے پڑے ہوئے ہوں، اور اس عالم میں بھی اپنا درد بھول کر کے اپنے گھر سے باہر نکل کے علی نبی کی بیٹی جا رہی، کیوں؟ رات کی تاریکی میں ایک کا درجہ بیٹھی تھی۔ غدیر بھول گئے تم، غدیر بھول گئے تم، غدیر بھول گئے۔ میں نبی کی بیٹی تم سے پوچھ، تم غدیر میں نہیں تھے؟ تم غدیر میں نہیں تھے؟ اب ایک جملہ کہتا ہوں، میدان تبلیغ نبی کی بیٹی کو کم ملا، علی کی بیٹی کو زیادہ ملا۔ نہیں آپ میرے ساتھ آئیے گا، میدان تبلیغ نبی کی بیٹی کو کم ملا، علی کی بیٹی کو زیادہ ملا۔ اسی لیے جس واقعے کے 1.25 لاکھ گواہ تھے وہ واقعہ محدود رہ گیا، اور جس واقعے کے فقط زینب و سجاد گواہ تھے وہ واقعہ پوری کائنات میں چھا گیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ نبی کی بیٹی کا اور علی کی بیٹی کا دونوں کا کام ایک ہے۔ نبی کی بیٹی کا اور علی کی بیٹی کا دونوں کا کام ایک ہے۔ میں کہنے لگا رہا ہوں، نبی کی بیٹی کا اور علی کی بیٹی کا دونوں کا کام ایک ہے۔ نبی کی بیٹی نے مدینے میں اپنے زمانے کے امام کو یزیدیوں سے بچایا، مدینے کے یزیدیوں سے امام وقت کو جناب زہرا نے بچایا۔
مدینے کے یزیدیوں سے امام وقت کو جناب زہرا نے بچایا. ابھی بھی آپ کو مدینے کے یزید نہیں معلوم ہوئے. میں زیارت عاشور پڑھنے بیٹھوں گا بھی نہیں جی، پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہر وہ شخص یزید ہے جو قاتل امام ہے. ہر وہ شخص یزید ہے جو قاتل امام ہے. فقط اتنا ہی نہیں، ہر وہ شخص یزیدی فکر کا مالک ہے جو مقصد امام سے دور ہے، عمدن دور ہے. کوشش کرو، پوچھو علماء سے مقصد کربلا کیا ہے، مقصد امام کیا ہے. فقط رونے کے لیے کربلا نہیں بنی گئی. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، رونے اور رلانے کے لیے کربلا نہیں ہے. مولویوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کربلا نہیں ہے. اچھے اچھے تبرک بانٹنے کے لیے کربلا نہیں بنی ہے. کربلا کے مقصد کو سمجھو، اور جس دن مقصد کربلا سمجھ جاؤ گے اس دن کوئی تم کو حر بننے سے روک بھی نہیں سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم مقصد کربلا سمجھو. اور میں نے کل کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، مجلسوں کی بنا اسی لیے رکھی جاتی ہے ہر سال تاکہ کربلا ہی بنو. مقصد کربلا کو سمجھو، پیغام کربلا تک پہنچو. مدینے میں یزیدیوں سے علی کی نبی کی بیٹی امام وقت کو بچا کر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، علی کے گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے. پہنچ گئی زہرا، پکڑ لیے مسجد کے دروازے، چھوڑو ورنہ میں سر کے بال میں گھیر دوں گی. بچا لائی، بچا لائی. جو امام کو بچا لائے اسے ماں کہتے ہیں، جو مقصد امام کو بچا لائے اسے بیٹی کہتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، ذرا سا میرے ساتھ ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند. جتنے بھی واقعے زندہ ہیں وہ کربلا کی بدولت زندہ ہے. نہیں میں دور دوں گا، میں بات کروں گا. آج جتنے بھی واقعے زندہ ہیں وہ کربلا کی بدولت زندہ ہیں. جاؤ، جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں نا، 2 دن کے، 3 دن کے، 40 دن کے چیلے جتنے کیجے جاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ جاؤ، جا کے کہیں دیکھو واقعہ آدم کہاں پڑھا جاتا ہے. نوح کے سفینے کی بات کون کرتا ہے؟ ابراہیم کی توبہ کی بات کون کرتا ہے؟ نار نمرود سے ابراہیم کے بچنے کی بات کون کرتا ہے؟ تذکرہ ابراہیم کہاں بیان ہوتا ہے؟ قربانیہ اسماعیل کی بات کہاں کی جاتی ہے؟ موسیٰ کے تذکرے کہاں ہوتے ہیں؟ عیسیٰ کے واقعے کہاں سنائے جاتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی تبلیغ کا میدان کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ علی مرتضیٰ کے فضائل کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ ہم نام فقط مجلس رکھتے ہیں، تذکرہ سب کا کرتے ہیں. نہیں جملہ کہوں گا میں، نام فقط مجلس کرتے ہیں، تذکرہ سب کا کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کربلا ہے جس نے آدم کی تاریخ کو زندہ رکھا ہے، کربلا ہے جس نے نوح کی تاریخ کو زندہ رکھا ہے، کربلا ہے جس نے ابراہیم اور اسماعیل کی تاریخ کو زندہ رکھا ہے. جبھی تو کہا جاتا ہے آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام. ایک حسین ہے جو پوری ملت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھول چکا ہوتا ساری تاریخیں. زمانے کو کیا پتا کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو مجلس زندہ کیے ہوئے. زمانے کو کیا پتا کہ دمبا کب آیا، کس کے لیے آیا. کاٹ لو تم، الگ مسئلہ ہے. ہاں تم فقط کاٹنا ہی جانتے ہو. تمہیں کیا پتا ذبیح کسے کہتے ہو، ذبیحہ کسے کہتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ ذبح عظیم کسے کہتے ہیں. یہ تو ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے ذبح عظیم کسے کہتے ہیں. رو دیے جناب ابراہیم، میرے مالک یہ کیا ہو گیا؟ تو نے کہا تھا میں نے کیا ہے، یہ کیا ہو گیا میرے پروردگار؟ قرآن نے مرہم رکھا، صدقت رویا ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. فہدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے ذبح عظیم میں کنورٹ کر دیا.
ہمارے بس کی بات نہیں تھی. اور جملہ کہتا ہوں، جملہ جناب اسماعیل بچے کیوں؟ جناب اسماعیل بچے کیوں؟ جناب علی اکبر شہید ہوئے کیوں؟ پڑھوں یا ختم کر دوں؟ مل کے سوال پڑھیے تو زیادہ بن جائے. جناب اسماعیل بچے کیوں؟ اور بطول کا بیٹا ذبح کیوں ہوا؟ جناب اسماعیل کیوں بچے؟ جناب ابراہیم کو خواب میں بتایا گیا، 1 دن 2 دن 3 دن. تیسرے دن جناب ابراہیم نے آہستہ سے خاموشی سے ماں سے بچا کے بیٹے کو بتایا. ماں سے چھپا کے بیٹے کو بتایا. ماں سے چھپا کے لے چلے، ماں کو بتایا ہی نہیں. مسئلہ قربانی کا تھا، ماں کو بتایا نہیں. مسئلہ ماں کا تھا، مسئلہ قربانی کا تھا، ماں کو بتایا نہیں. عرفان بھائی بہت توجہ دعا چاہتا ہوں میں، تنویر صاحب توجہ رہیے گا. جناب ابراہیم کو پتا ہے ہم قربان کرنے لے جا رہے ہیں، جناب اسماعیل کو پتا ہے ہم قربان ہونے جا رہے ہیں، مگر جناب حاجرہ کو نہیں پتا. تمہید نہ باندھو، جلدی سے کہہ دو، قربانی اس وقت تک قربانی نہیں ہوتی جب تک ماں کی اجازت نہ ہو. نہیں، پھر جملہ دوہراؤں گا، قربانی اس وقت تک پائے تکمیل تک پہنچتی ہی نہیں جب تک ماں کی رضایت نہ ہو. نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا تیرا بیٹا قربان کیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا دمبا آئے گا، یہ نہیں پوچھا بچے گا کیسے، فقط اتنا پوچھا کہ اس وقت رہے گا کون؟ میں نہیں رہوں گا بیٹا. میں رہوں گی نہیں. علی نہیں. حسن مجتبیٰ نہیں. اگلا سوال پھر روئے گا کون؟ یہ رونے سے مراد وہ نہیں جو ہم بیٹھے رونے کے لیے، جی نہیں. پھر اس قربانی کی تبلیغ کون کرے گا؟ نہیں لفظ پہنچا پایا میں. پھر اس قربانی کی تبلیغ کون کرے گا؟ یہ قربانی پہنچے گی کیسے؟ مقصد جتنا اہم ہوتا ہے وسیلہ بھی اتنا اہم ہونا چاہیے. حسین کی قربانی کے مقصد کو پہنچانے کے لیے سب سے مضبوط وسیلہ گریہ ہے، سب سے مضبوط وسیلہ گریہ ہے. ایک گلی میں ایک گڑیا رہتی تھی بیچاری، اور اسی گلی میں اندر 2-4 اوباش بدماش قسم کے لوگ رہتے تھے. ان بدماشوں نے اس گڑیا کے بچے کو قتل کر دیا. لیکن وہ بدماش پیسے والے تھے، صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب اقتدار تھے. کھلا پلا کے بری ہو گئے، عدالت ان کو چھوڑ دیا. یہ بری ہو گئے. وہ بڑھیا ان کو کچھ کہتی نہیں تھی، اپنے بیٹے کے قاتلوں کو کچھ کہتی نہیں تھی. کلیجہ دے رہا ہوں میں، اپنے بیٹے کے قاتلوں کو کچھ کہتی نہیں تھی. میری گھڑی نگاہ بار بار جاری ہے، آپ گھبرائے نہیں. میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو کچھ کہتی نہیں تھی، بس گھر کے دروازے پہ بیٹھ کر کے اپنے لال پہ روتی تھی. گھر کے دروازے پہ بیٹھ کے، باہر بیٹھ کے اپنے لال پہ روتی تھی. ایک دن قاتلوں نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اس سے کہو کہ اندر بیٹھ کے رویا کرے. اس سے کہو کہ اندر بیٹھ کے رویا کرے. شرم کرو، تم لوگوں نے اس کے جوان کو مار دیا اور تم لوگ کے لیے بد دعا بھی نہیں کر رہی ہے، فقط رو رہی ہے. تم کو کیا پریشانی؟ کیوں پریشان ہونے دو اس کو. کہا نہیں کہو اندر رویا کرے. اور تم کہا ہم نہیں جا کہیں گے. اب اس نے محلے کے بزرگوں سے لڑکوں نے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں، اس سے کہیے کہ اندر جا کر رویا کرے. کہا شرم کرو، تم لوگ اس کے بیٹے یا قاتل ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہو جا کے اندر روئے. وہ تمہارے لیے بد دعا بھی نہیں کر رہی ہے، تمہارا نام بھی نہیں لے رہی ہے، تم سے نفرین بھی نہیں کر رہی ہے، تم پر لعنت بھی نہیں کر رہی ہے. پتہ نہیں آپ تو وہ تمہارا نام بھی نہیں لے رہی ہے، تمہارے لیے بد دعا بھی نہیں کر رہی ہے، تم پر لعنت بھی نہیں کر رہی ہے. وہ تو فقط اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہی ہے. تم کو پریشانی کیا ہے؟ کہا صاحب آپ سمجھے نہیں، جب وہ باہر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کو یاد کر کے
رہی تھی وہاں بچہ بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ جانور کے کٹنے کی یاد خوب مناتے ہیں۔ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو کہ فہدینہ ہو بسم عظیم بات سے بات نکل آئی، میں داخل دربار ہونا چاہ رہا تھا، باقاعدہ آیات بشرط زندگی آل محمد کی تاریخ سے کر یہ آیت الہی وہ آیات الہی ہیں جنہوں نے کائنات کے سامنے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ خدا کسے کہتے ہیں۔ اگر تمام تر آیات ہٹا دی جائیں تو خدا کے پہچاننے کے لیے ابھی بھی جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ حسین کے سجدے اطمینان ہے۔ حسین کے سجدے کا اطمینان یہ بتا رہا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ نہیں، آپ پہنچے نہیں میری بات میں، جہاں تک میں نے تمام آسمان ہٹا دیجئے، زمین ہٹا دیجئے، انبیاء کا ہانا ہٹا دیجئے، قرآن کا ہٹا دیجئے، تمام آیت الہی ہٹا دیجئے، وجود خدا کے لیے فقط اور فقط ابو طالب کے پوتے کے سجدے کا اطمینان کافی ہے۔ اشک کی راہ محبت کی گزرگاہ بھی ہے۔ اسی شاعر کی مصر یاد آ گیا، اشک کی راہ محبت کی گزرگاہ بھی ہے، اس فسانے میں کہیں آہ کہیں واہ بھی ہے، دیکھ کر سجدہ شبیر کو خنجر کے تلے دل نے مانا کہ یقیناً کوئی اللہ بھی ہے۔ یہ سمجھے؟ اس پر آسان تھا یہاں پہ سجدہ کر لینا۔ ہم ایک شادی کر کے تھک کے آتے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، 71 جنازے اٹھانے کے بعد اتنے اطمینان کے سجدہ، 71 جنازے اٹھانے کے بعد اتنے۔ آپ کسی ایک صحابی کی مجھے کربلا میں نماز بتاتے قضا، 3 حملے ہوئے ہیں کربلا میں، 3 حملے ہوئے، بات سے بات نکل رہی ہے، وقت جا رہا ہے۔ کربلا میں 3 حملے ہوئے ہیں۔ پہلا حملہ نماز صبح کے وقت جسے حملہ اولا کہتے ہیں، جس میں تقریباً 37 افراد جاں بحق ہوئے ہیں امام حسین کے۔ دوسرا حملہ نماز ظہر کے وقت جس میں 27 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تیسرا حملہ حسین سجدہ آخر میں۔ تاریخ لکھنے والے لکھو، پہلا حملہ نماز صبح کے وقت، دوسرا حملہ نماز ظہر کے وقت، تیسرا حملہ نماز عصر کے وقت۔ ادھر والے تو نماز پڑھ رہے تو ادھر والے کیا کر رہے تھے؟ نہیں بات پہنچی؟ ادھر والے تو نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر والے کیا کر رہے تھے؟ اب تو تم کو سمجھ میں آیا کہ اسلام کدھر تھا، نفاق کدھر ہے۔ ابھی بھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ دین کدھر تھا، ابھی بھی تمہیں نہیں پتہ چلا شریعت کدھر تھی۔ ایسے ماحول میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو مسلسل یہاں اذان دیتا ہو، مؤذن ہو، اور رات میں اگر شبیداری میں کہیں رہا ہو اور تھکا ماندہ آیا اور اذان نوحہ پڑھا، آواز نکل رہی، ماتم کر لیا، کسی دکھا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے، ہمارے بھی ہے، یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اتنا ماتم کر لیا ہے کہ اذان کے لیے آوازیں نکل رہی ہے۔ وہ جو 36 پہر کا پیاسا ہے، اس سے حسین کہہ رہا ہے میرے لال اذان دو۔ کیوں؟ کوئی رسم ادا کر رہے تھے حسین؟ بیٹے سے محبت کا حق ادا کر رہے تھے حسین؟ نہیں، جوانوں تمہارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا رہے تھے حسین، تمہارے سوئے ہوئے ضمیروں کو۔ کربلا بوڑھوں کی طرف سے گانا نہیں ہے، کربلا بچوں کی طرف سے گانا نہیں ہے، کربلا جوانوں اور نوجوانوں کی طرف سے گانا نہیں ہے، کربلا مکمل انسانیت کی طرف سے گانا ہے۔ ہر عمر کا معلم کربلا میں موجود ہے، ہر عمر کا محدث کربلا میں موجود ہے، ہر عمر کا ٹیچر کربلا میں موجود ہے۔ بوڑھوں کو ادھر سے چاہیے، حبیب کو لائے ہیں حسین،
جوانوں کو ادھر سے چاہیے علی اکبر کو لے کر کے آئے حسین، نوجوانوں کو دین سیکھنا ہے قاسم سے سیکھو، بچوں کو سیکھنا ہے علی اصغر سے سیکھو، عورتوں کو سیکھنا ہے زینب کبریٰ سے سیکھو، بچیوں کو سیکھنا ہے سکینہ سے سیکھو، بیواؤں کو سیکھنا ہے ام لیلا اور باب رقیہ سے سیکھو۔ اور کس عمر کا اور کس صنف کا مصنف اور محدث اور مؤلف کربلا بنے گا؟ ہمارے سامنے مجبوری یہی ہے کہ ہم کربلا بیان نہیں کرتے۔ میں نے کل بھی جملہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، افسوس کا مقام یہ کہ جہاں سے دین پھیلانا چاہیے تھا وہاں سے وہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک رسم سمجھ لیا ہے، عزاداری رسم کا نام نہیں ہے، عین عبادت ہے۔ اور اگر رسم بھی کہہ لیجئے، اگر رسم بھی کہہ لیجئے تو اس رسم کا کیا کہنا؟ جس رسم کے برپا کرنے سے دین زندہ ہو رہا ہے، ضمیر زندہ ہو رہا ہے، شریعت زندہ ہو رہی ہے، عقل و شعور و ادراک کی فکریں بڑھ رہی ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو؟ اگر نہیں رسم نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے عزاداری، ہماری ذمہ داری ہے عزاداری، دین کی ضرورت ہے عزاداری، سماج کی ضرورت ہے عزاداری، نسلوں کی ضرورت ہے عزاداری۔ دعا کیا کرو کہ جو طریقہ عزا بزرگوں نے قائم کی تھی اس طریقے کو باقی رکھو اور اسی طریقے کو اپنے بعد آنے والی نسلوں میں منتقل کر دو۔ کل میں نے کہا تھا ایجاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نئے اصول لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عزاداری میں، اس لیے کہ نئے نئے اصول وہاں گڑھے جاتے ہیں جہاں پرانے اصول مردہ ہونے لگتے ہوں، نئے نئے طریقے وہاں اپنائے جاتے ہیں جہاں پرانے طریقے مردہ ہونے لگتے ہوں، جہاں پرانے طریقوں میں روح جان نہ ہو وہاں نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ عزاداری کے طریقوں میں ایجاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری خود ایک روح ہے جس کو تمہارے بدن کو ضرورت ہے، اس روح کو اپنے بدن میں سرایت کرو۔ میرے لال علی اکبر اذان دے دو، اور کوئی بھی کربلا کا عمل امام حسین کرایا نہیں گیا۔ یہ علی اکبر کی آواز اذان کا اثر تھا کہ سویا وہ اٹھا، بیدار ہوا۔ جب تک علی اکبر نے اللہ اکبر کہہ کے پکارا نہیں، ہرایا نہیں۔ آپ سمجھا مقصد حسین کو، کیوں کہا کہ اذان دو؟ پلٹ تو کبھی گیا تھا نا، وہ آ نہیں پا رہا تھا، شرمندگی دامنگیر تھی، رات میں بھی نہیں آیا، دن کے اجالے میں آیا، چھپ چھپا کے نہیں آیا، علل اعلان آیا، بتا کے آیا، بھاگ کے نہیں آیا، بھگوڑا نہیں تھا، ہر وہ مسلمان نہیں تھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، ہر نے اسلام قبول کیا تھا۔ آئے کہتا ہے ہمارے ساتھ کیا ارادہ ہے؟ کہا جنگ ہوگی۔ کہا کس سے؟ علی کے بیٹے سے۔ کہا سوچ لے کوئی ترکیب، کوئی راستہ نکلتا ہو بغیر جنگ کا تو معاملہ کر لے۔ کہا کہ ہاں ایک راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ بیعت کر لیں۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا، ابھی حسین تک گیا نہیں ہے، مزاج حسین پہچان رہا ہے، ابھی گیا نہیں ہے، ابھی مزاج ہو۔ کہا ہاں یہ تو نہیں ہوگا، بیعت تو کریں گے نہیں۔ کہا نہیں کریں گے، جنگ ہوگی۔ کہا کہ پکی بات ہے؟ کہا ٹھیک میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں؟ اچھا آپ مجھے ایمان سے بتائیں کیا یہ آسان تھا کام؟ یہ کام آسان تھا ان کے لیے اس طرح سے کہا کہ میں جا رہا ہوں؟ 30,000 کا لشکر عمر سعد کے پاس موجود تھا، مگر عمر سعد کے اندر ہمت نہیں ہوئی کسی سے کہتا کہ ان کا راستہ روک لو۔ نہیں، آپ کو متوجہ کروں گا، میں بیدار کروں گا، میں دعا لوں گا۔ کسی ایک کے اندر ہمت نہیں ہوئی، عمر سعد کے اندر ہمت نہیں ہوئی، شمر کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ کہتا ہے سپاہیوں راستہ روک جانے نہ پائے۔ کیوں؟
فوج یزید اس کا راستہ کیا روکتی جس کو حسین اپنی طرف بلا رہے ہو؟ اب ہم حسین ہم کو ہی بلا رہے ہیں، پھر ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ سوچنے کا موقع. بس میں بہت دیر سے کر رہا ہوں، بس اب یقیناً بس وہ چار جملے مسائل کو سن میرے لال علی اکبر اذان دے تو اذان دے علی اکبر، ظاہر پیاسا ہے علی اکبر. جناب زینب نے کہا میرے بھیا حسین میرے اکبر سے بہت اتنی دیر لہجے میں اذان کہے کہ میرے کان تک آواز آ جائے، میں دانا کا لہجہ سننا چاہتا ہوں. حسین نے کہا بیٹا لہجہ ذرا تیز کر دو تاکہ خیمے میں میری بہن لہجہ پیغمبر سن لے. یہ سننا تھا کہ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا تم امام وقت ہو، میرے لہجے کو اتنی طاقت دے دو کہ خیمے میں تمہاری بہن اور مدینے میں میری بہن بھی لہجہ سن. لو عزیزو اذان بلند ہوئی، خیمے میں حسین کی بہن نے اذان سنا، مدینے میں مریض مدینہ نے اذان سنا، چوک کے بستر سے اٹھی، جلدی جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جلدی سے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر کی صفائی میں شروع ہو گئی. جناب ام سلمہ سے کہتی ہے بی بی کیا بات ہے؟ کہا نانی آپ نے سنا نہیں قافلہ واپس آ گیا. کہا بیٹی کس نے بتایا قافلہ واپس آ گیا؟ کہا آپ نے سنا نہیں آج صبح کی اذان میرے بھیا علی اکبر نے دی ہے، اذان بتا رہی ہے کہ قافلہ مدینے تک آ چکا ہے. اذان کی آواز بتا رہی ہے قافلہ مدینے میں آ چکا ہے. یہاں میرے بھیا اصغر کا جھولا ہوگا، یہاں بابا کی مسند ہوگی، یہاں میری پھوپھیاں ہوں گی، یہاں بھیا قاسم ہوں گے، یہاں میری پھوپھی زینب بیٹھے گی، یہاں بیٹھ کے لوگ روزانہ سفر بیان کریں گے. اسی انتظار میں سغرا گھر کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئی. جب کافی دیر گزر گئی اور نصف سورج شروع ہو گیا اور زور کا وقت آیا، جناب فاطمہ سغرا نے کیا دیکھا؟ ایک نمازی مسجد نبوی کی طرف نماز پڑھنے جا رہا تھا. جناب فاطمہ سغرا نے اسے روکا ہے بھائی ارے لگتا ہے تم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے. اس نے کہا ہاں بی بی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہا دیکھ مسجد میں میرا بابا بھی ہوگا، میرا بھیا علی اکبر بھی ہوگا، میرے بابا سے کہنا کچھ دیر کے لیے علی اکبر کو بھیج دے، پھر بھیا چلے جانا. اے میرے عزیزو ارے وہ شخص خاموشی میں چلا گیا مگر ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ فاطمہ زہرا جو بدلنا تھا کانوں میں آواز آئی اے بیٹی ارے جس کا انتظار کر رہی ہو وہ کربلا میں مارا جائے. سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي باب الزهراء وابيها ووالها وبنيها وسر مستودعها وغيرها. پروردگار ہماری سے مدد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. ہماری اس تعزیت کو، ہماری اس تسلیت کو، ہمارے اس پرسے کو بارگاہ یوسف زہرا میں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جس طرح سے تو نے ہمیں ذکر مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق دی ہے اسی صورت میں مقصد شہداء کربلا پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. ہمارے علاج مقروض ہیں ان کو اپنے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما. میرے مالک ہماری پوری ملت تشیع کو دولت علم، دولت عمل، دولت عرفان سے مالا مال فرما. پروردگار علماء اعلام مراج اعظام کو صحت اور طول عمر عنایت فرما. پروردگار اس انقلاب اسلامیہ کو
تا ظہور قائم محمد وال محمد محفوظ فرما اور ہم سب کو اپنے امام کے عوام و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ حسین